السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے نوح علیہ السلام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اول الرسول، سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل کتاب الہی یا جدید شریعت دی جاتی ہے۔ ایسے نفوس قدسیہ کی جملہ تعداد 313 بیان کی جاتی ہیں۔ نبی ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور کلام کے لیے منتخب کیا ہو۔ ایسے نفوس قدسیہ اپنے بیشتر رسول کی تعلیمات کے مبلغ ہوتے ہیں۔ ان پر نہ کوئی مستقل شریعت نازل کی جاتی ہے اور نہ کتاب۔ ایسے نفوس کی تعداد 1,00,000 سے زائد بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں یہ صراحت آتی ہے، یا نوح انت اول الرسول الی الارض، جس کے معنی ہے اے نوح تم زمین پر پہلے رسول ہو جنہیں مستقل شریعت دی گئی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ علم انساب کے ماہرین نے بحث و تلاش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ لکھا ہے، لیکن بعض سوانح نگار مؤلفین کو اس تخمینہ سے سخت اختلاف ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ 6 یا 8 پشتیں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان ہیں، اور ان کے لیے اتنا طویل زمانہ ممکن نہیں، بلکہ 500 سے 700 سال کا عرصہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہر نسل کی عمر اگر 100 سال بھی فرض کر لی جائے تو 6 یا 8 پشتوں میں 700-800 سال کا عرصہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان حضرات کا یہ قیاس کچھ زیادہ وزن نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں مورخین نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی عمریں نہایت طویل لکھی ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 1026 سال کا زمانہ آ جائے۔ واللہ اعلم۔ سلسلہ نسب، سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: نوح بن لامک بن متوح، صالح بن اخنو بن یارود بن محصیل بن مہللیل بن کیان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کا یہ اپنا خاص اسلوب ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو جب بھی بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد، جسے روح قرآن کہا جاتا ہے، واضح و تذکیر کے پیش نظر واقعے کو انہی اجزاء کو بیان کرتا ہے جو اس مقصد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے کہیں اختصار اور کہیں تفصیل میں ہی مقصد سامنے ہوتا ہے، اور یہی حکمت ہے کہ ایک واقعے کو کئی بار بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ایک ہی واقعہ جا بجا ملتا ہے۔ بہت کم ایسا ہے کہ ایک واقعہ پورے کا پورا ایک ہی جگہ آ گیا ہو۔ قرآن کے اس اسلوب خاص کو ہر جگہ پیش نظر رکھنے پر واضح تذکیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اسی اسلوب خاص کے مطابق قرآن حکیم نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ کہیں مختصراً اور کہیں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کی 28 سورتوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام کا اسم مبارک اور تذکرہ 41 جگہ ملتا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، ہود، مومن، شعراء، قمر اور سورہ نوح میں ملتی ہیں۔ اس صورتوں کی تفصیل یہ ہے: عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ اسراء، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ المومنون، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ العنکبوت، سورہ الاحزاب، سورہ صفات، سورہ سعد، سورہ مومن، سورہ شورى، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ الحدید، سورہ التحریم اور سورہ النوح۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی مخالفت۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس طویل عرصے میں انسانی آبادی زمین پر پھیل چکی تھی۔ بیشتر انبیاء مصلحین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات میں توحید کی دعوت و تبلیغ سب سے اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی کام سیدنا شیس علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام اور دیگر مصلحین نے بھی انجام دیا ہے، لیکن اس طویل زمانے میں شیاطین کے بہکانے سے شرک و بت پرستی پھیل گئی تھی۔
سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک تقریباً تمام قوم بلکہ ایک قول کے مطابق روئے زمین پر شرک و بت پرستی نے مذہب کی شکل اختیار کر لی تھی اور انسان توحید خالص سے یکسر نا آشنا ہو چکے تھے۔ اللہ واحد کی جگہ سینکڑوں بتوں نے معبودوں کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ان میں 5 بت بڑے خدا قرار پا چکے تھے اور ساری قوم اپنی زندگی کے لیل و نہار میں انہی بتوں پر تکیہ کرتی تھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے اس قوم سے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید خالص اور اللہ واحد کی عبادت کرنے کی تلقین شروع فرمائی۔ قوم کا جاہل طبقہ حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے اور زرد و کوب کرنے کے در پہ ہو گیا اور امراء و رؤساء قوم نے تکذیب و تحقیر کے شعار اختیار کر لیا۔ ان اہل دولت کا یہ عادہ تھا کہ نوح نے نہ تو دولت تو ثروت میں ہم سے بڑا ہے اور نہ قوت و طاقت میں ہمارا ہمسر ہے اور نہ وہ انسانیت سے بلند کوئی مرتبہ رکھتا ہے، پھر ہم کیوں اس کی اطاعت کریں اور کس وجہ سے اس کو بڑا سمجھیں۔ یہ لوگ جب کبھی کمزور اور ضعیف افراد کو سیدنا نوح علیہ السلام کے ارد گرد دیکھتے تو نہایت حقارت سے کہتے کہ اے نوح، تیرے ساتھ تو صرف ایسے ہی لوگ ہیں جو نہ دولت و عزت رکھتے ہیں، نہ قوت و شوکت اور نہ عقل و رائے میں ہم سے بہتر ہیں، بھلا ہم ان معمولیوں کا ساتھ کیسے دیں۔ نوح علیہ السلام انہیں افہام و تفہیم کے ذریعے جب قریب کرنا چاہتے تو یہ متکبرین کی جماعت یہ جواب دیتی کہ اچھا پہلے تم اپنے آدمیوں کو دور کرو، ہم ان کے قریب آنا نہیں چاہتے، اس میں ہماری توہین ہے، اس کے بعد ہم تمہاری بات سنیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں کبھی یہ جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو خدا کے عذاب میں تمہارے ساتھ میں بھی ماخوذ ہو جاؤں گا۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی رضا جوئی کے لیے میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اخلاص و اطاعت کی قدر ہے، دولت و طاقت کوئی معیار نہیں رکھتی۔ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ نصیحت و ہدایت کرنا میرا کام ہے۔ یہ کمزور نادر افراد جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں حقیر و بے حیثیت ہیں، اور یہ محض اس لیے کہ ان کے پاس تمہاری طرح دولت و طاقت نہیں، حالانکہ یہ اچھے یا برے ہونے کا معیار نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص قابل عزت ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہو اور جس نے نیکی کی راہ اختیار کی ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اس تبلیغ پر قوم کے سرداروں نے شہر بدر کر دینے کی دھمکی دی۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑے پروقار انداز میں قوم کو مخاطب کیا، اے قوم، میں اپنی اس خدمت پر نہ تمہارے مال و دولت کی خواہش رکھتا ہوں اور نہ میں تم میں جاہ و منصب کی ہوس رکھتا ہوں۔ میری نصیحت و خیر خواہی کا اجر اللہ ہی کے ہاں محفوظ ہے اور وہی بہترین قدرداں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت اور قوم کی کھلی دعوت کا تذکرہ جو تاریخ رشد و ہدایت کا زرعی باب ہے، سورہ راف اور سورہ ہود میں اس طرح منقول ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نوح میں قرآنی مضمون، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا رسول ہوں کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایک مقررہ مدت تک باقی رکھے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ سورہ راف کی آیت، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس خود تمہارے ہی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی تذکیر و نصیحت آئی تاکہ تم خبردار ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آخرکار ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کی ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ ہود کی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تم لوگوں کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب
کا اندیشہ کرتا ہوں۔ سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے کہنے لگے، ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی انہی لوگوں نے کی ہے جو ہم میں بالکل ذلیل ہیں، اور وہ بھی محض سرسری رائے سے پیروی اختیار کر لی، اور ہم تم لوگوں کو اپنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب سے سیدھے راستے پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم کو نہ سوجتی ہو، تو کیا ہم اس کو تم پر تھوپ دیں جبکہ تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کچھ مال بھی تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے، مگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ بے بسی اور فریاد۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی مسلسل نصیحت و خیر خواہی صرف اس وجہ سے تھی کہ قوم رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے اور اس عذاب سے محفوظ ہو جائے جو انبیاء کرام کو جھٹلانے پر عموماً آیا ہے، مگر قوم پر اس خیر خواہی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ بعض و انہاد نے ساری قوم کو اندھا بنا دیا تھا۔ یہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گئے اور ایک شیطانی تحریک طرح شروع کی کہ جہاں کہیں بھی سیدنا نوح علیہ السلام اپنا کلام حق سناتے، وہاں لوگوں کو پابند کیا جاتا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں یا پھر اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر گزر جائیں تاکہ نوح پہچان تک نہ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے افراد کو سرداروں نے یہ بھی تاکید کرنی شروع کر دی کہ دیکھو، اپنے 5 بڑے خداؤں کو ہرگز ہرگز نہ بھولنا، یہی ہماری نجات ہندہ میں انہی ہی سے ہماری زندگی قائم ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور قوم کی ایک کشمکش طویل عرصے تک جاری رہی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آیا۔ سورہ عنکبوت میں اس طویل کشمکش کا عرصہ 950 سال بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کر دینے کی بھی دھمکی دی گئی، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو آخری و قطعی طور پر جھٹلا دیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دیں، ایسا فیصلہ کہ حق اور باطل واضح ہو جائیں۔ قرآن حکیم کی آیت ذیل انہی مضامین پر مشتمل ہے۔ سورہ یونس کی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ ہے، اے نبی، اپنی قوم کو نوح کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیت پڑھ کر سنانا تمہارے لیے قابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے سب ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہنے پائے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ بس تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں۔ سو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، بس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین کا جانشین بنا دیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ مومنون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، نوح علیہ السلام تو تمہاری طرح ایک بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم میں بڑائی حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کام کے لیے فرشتوں کو بھیجتا، کیونکہ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی نہیں دیکھی نہ سنی کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہو۔ بس یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، لہٰذا ایک خاص وقت تک انتظار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرمائیے جس بات پر انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ سورہ شعراء میں سیدنا نوح علیہ السلام کی خیر خواہی اور قوم کی دھمکی اس طرح بیان کی گئی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح، جس کا ترجمہ یہ ہے، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا صراط رب العالمین کے ذمہ ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تم کو مان لیں ایسی صورت میں جبکہ کم درجہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا ان کے کام سے مجھے کیا بحث، ان سے حساب کتاب لینا بس اللہ کا کام ہے اگر تم سمجھو، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا، سو آپ میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دیجئے اور مجھ کو اور جو ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے دیجئے۔ تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری کشتی میں تھے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں بڑی عبرت ہے اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست مہربان ہے۔ سورہ عنکبوت میں اس مدت کو بیان کیا گیا جو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے، پھر ان کو طوفان نے آ دبایا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا۔ سورہ صفات میں سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں دعا اس طرح استقبال کی گیا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بڑے بھاری غم سے نجات دے دی، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے دیا، اور ہم نے ان کے لیے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام عالموں میں۔ ہم اہل اخلاص کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور سورہ نوح علیہ السلام میں سیدنا نوح علیہ السلام کی پوری دعوت و تبلیغ کا اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح کی آیت قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جس کا ترجمہ یہ ہے نوح نے دعا کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، سو میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، پھر کھول کھول کر اعلان کہا اور بالکل خفیہ بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ معافی چاہو اپنے رب سے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس میں سے تم کو پھر اچانک نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے لوگوں کی پیروی کر لی جن کے مال و اولاد نے ان کو نقصان سے زیادہ پہنچایا، اور جنہوں نے بڑی بڑی خفیہ تدبیریں کی، اور جنہوں نے کہا اپنی قوم کے افراد سے تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، نہ سوا کو، اور نہ یہوز کو، اور نہ یعوق کو، نہ نصر کو، اور ان سرداروں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، اور اے اللہ ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے تاکہ آپ کا عذاب انہیں جلد پکڑ لے۔ اپنے ہاتھوں تباہی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بے لوث نصیحت و خیر خواہی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر وہ عنوان جو ہدایت و نصیحت کے لیے درکار تھا باقی نہ رہا، توحید کے دلائل اور جنت تکمیل پا گئے۔ قوم کے پاس اب ایسا کوئی عذر باقی نہ رہا جو بت پرستی کی تائید میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ آخر کار ان کی قوم نے متفق ہو کر سیدنا نوح علیہ السلام سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بس اب آپ اپنی بات ختم کیجیے، ہم بہت سن چکے، اپنی وہ دھمکی عملاً پوری کر دیجیے جو عذاب کی شکل میں ہم پر آنے والی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی یہ جرأت اور اللہ عز و جل سے بے خوفی دیکھ کر پھر نہایت تحمل سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن کیا تم کو میری نصیحت کافی نہیں، جبکہ میں تمہارا خیر خواہ اور مخلص ہوں؟ رہا عذاب کا لانا میرے قبضے میں کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے صرف اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اسی کے دست و قدرت میں مجرموں کو معاف کرنا یا ہلاک کرنا ہے، لیکن یاد رکھو جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کسی کو ٹالے نہ گا۔ آیت ذیل میں یہی تذکرہ موجود ہے۔ سورہ ہود کی آیت
قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، جس کا ترجمہ یہ ہے، قوم نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا، اور جو تو نے ہم پہ عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تو سچوں میں شامل ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہ اس عذاب کو بھی ضرور لے آئے گا اور تم اس کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اب اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، جبکہ تمہارے اپنے فیصلے سے اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اپنی منزل سیدنا نوح علیہ السلام قوم کی ہدایت و اصلاح سے جب نا امید ہو گئے اور اپنی ساری جد و جہد ختم کر چکے، قوم کی ہٹ دھرمی اور اناد جب اپنی آخری منزل پر آ گئی اور ایک طویل زمانہ جس کی مدت قرآنی صراحت کے مطابق 950 سال تھے گزر گیا، تاریخی روایت کے مطابق اس دراز مدت میں 80 سے کچھ زائد افراد نے ایمان قبول کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سخت ملول و آزردہ خاطر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اس قوم میں اصلاح قبول کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان پر اللہ کا وہ فیصلہ جاری ہونے والا ہے جو سرکش و باغی قوموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس اطلاع کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا کی جو منشا الہی کے مطابق تھی اور شاید طبقہ انبیاء میں کسی نبی نے نہ کی ہو۔ اے رب، ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ علاوہ ازیں نوح علیہ السلام کی یہ دعا کسی بے صبری یا جذباتی بنا پر نہ تھی، بلکہ اس آخری لمحے ایک مخلص و مصلح کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑی ہے جو رشد و ہدایت کی مسلسل اور انتھک کوشش کرتا رہا ہو اور قوم اس کو قبول نہ کرنے پر کمر بستہ ہو چکی ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ دعا کی تھی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی اشارہ ہوتا ہے، اے پروردگار، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دے۔ یہ ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ بہرحال مصلحانہ فطرت اور خداوندی سنت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کا پیغام اس کی قوم کو پہنچ جاتا ہے اور آخری حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو صرف اس مدت تک مہلت ملتی ہے جب تک کہ ان میں کے کچھ نیک و صالح آدمیوں کے نکل آنے کا امکان رہتا ہے۔ جب اس قوم سے صالح افراد نکل آتے ہیں اور صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایسے بے صلاحیت اور بد کردار لوگوں کو ختم کر دیا جائے کہ کہیں وہ باصلاحیت اور اچھے لوگوں کو خراب نہ کر دیں۔ ایسے فاسد عناصر پر رحم کرنا اور انہیں یوں ہی چھوڑے رکھنا ساری انسانیت پر ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو وحی الہی نے بھی بتلا دیا تھا کہ اب جو لوگ باقی ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس طرح استغاثہ پیش کیا، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ سفینہ اور قوم کا استہزاء۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وحی الہی نے آگاہ کر دیا کہ اب اللہ کے وہ قانون جزا نافذ کر دیا گیا ہے جو سرکش و باغی قوموں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ فیصلہ آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ اپنی مومنین مخلصین کی بقا و حفاظت کے لیے ایک ایسی کشتی تیار کر لی جائے جو ہمہ گیر طوفان سے نجات اور سلامتی کا ذریعہ بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے اور کشتی سازی کے لیے دن رات کام میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کام تھا۔ وہ قوم جو انجام سے بے خبر تھی اور جس کو نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین و اعتماد نہ تھا، اس جہد مسلسل پر ان کا مذاق اڑانے لگی۔ انہیں یہ کام نہایت مضحکہ خیز معلوم ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اس یقین سے قاصر تھے کہ ساحل سمندر سے بہت دور خشکی اور صرف خشکی پر ایک پہاڑ جیسی کشتیاں کیوں اور کیسے چلے گی۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ چند روز بعد اس کشتی پر یہ کشتی طوفانی موجوں میں خیر و عافیت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو نجات دے گی اور قوم کا ایک ایک فرد اس ہمہ گیر طوفان میں غرق ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ کشتی سازی کو حضرت نوح علیہ السلام کی دیوانگی کا ایک اور ثبوت قرار دے رہے تھے اور قوم کے افراد سے کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی عقل بھی جاتی رہی، یہ زمین پر کشتی چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے قوم،
اب تو یقین کر لو کہ نوح علیہ السلام کی ساری باتیں ایسے ہی بے عقلی کی ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نہایت متانت اور سنجیدگی سے قوم کے سرداروں کو جواب دیتے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، تمہارا مذاق اڑے گا، آج ہم پر ہنس لو، کل ہم تمہاری ہنسی کا جواب دیں گے۔ ایک ایسا عذاب آ رہا ہے جو تم کو ہر طرف سے گھیر لے گا اور تم کو پہاڑوں کی بلندی بھی نجات نہ دے سکے گی۔ آیت ذیل اس صورتحال کو بیان کر رہی ہیں۔ سورۃ ہود کی آیت وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی دوسرا ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکات پر غم نہ کرو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر لو، اور اب مجھ سے ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو، بلا شبہ یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے کسی جماعت کا ان کے پاس سے گزر ہوتا تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے بھی ہو تو ہم کل تم پر ہنسیں گے، عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کسی پر وہ دائمی عذاب اتر پڑے گا۔ عذاب کی آمد اور ضروری ہدایات۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں سفینہ تیار ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق یہ سفینہ 300 گز لمبا اور 300 گز اونچا تھا۔ ابن کثیر کی روایت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ قبل اس کے کہ زمین سے پانی ابلنے لگے، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں اور اپنے گھر والوں میں سے بھی ان افراد کو ساتھ لے لیں جو مومن ہیں، البتہ ان افراد خاندان کو اس کشتی میں جگہ نہ دیں جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ طوفان میں ڈوب مریں گے۔ اس طرح ان لوگوں کے بھی لے لیا جائے جو ایمان لا چکے ہیں، اور یہ نہایت قلیل افراد تھے جن کی مجموعی تعداد 40 سے 80 بیان کی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے افراد خاندان میں ان کی بیوی کے بارے میں وحی الہی نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ کافر اور ڈوبنے والوں میں شامل ہے، لہٰذا اس کو اپنے ساتھ نہ رکھا جائے، اور کافر بیٹا کنعان کے تعلق سے کوئی وضاحت نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ جب کشتی میں بیٹھ جائیں تو اللہ کا شکر ان الفاظ سے ادا کیا جائے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو کافروں سے نجات دی۔ دوسری آیت ہود، بسم اللہ مجریہا و مراسہا ان ربی لغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کے نام سے کشتی کا چلانا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، بلا شبہ میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ سورہ مومنین کی آیت ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے رب مجھ کو مبارک جگہ اتاریے اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب عذاب کی آمد شروع ہو جائے تو پیچھے رہ جانے والوں کا خیال نہ کیا جائے، کافروں اور ظالموں کے بارے میں رحم کی درخواست نہ کی جائے اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش۔ اب تک جو ایمان لا چکے ہیں صرف انہیں نجات دی جائے گی، اور جو بے ایمان ہیں انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر عذاب کی آمد شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت یہ دیکھی کہ مکانات کو چولہوں سے پانی ابلنا شروع ہو رہا ہے، جو اپنی نوعیت میں نہایت عجیب و غریب بات تھی۔ اس کے بعد زمین سے جا بجا پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھا لیا، کیونکہ یہ طوفان پوری زمین کو اپنی زد میں لینے والا تھا۔ جب پوری طرح ہدایات کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ برس پڑ، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ زمین پر پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہوئی، مکانات، درخت، چھوٹے موٹے ٹیلے یہ کہ دیگرے ڈوبتے چلے گئے۔ کافروں نے بلند پہاڑوں پر پناہ لینی شروع کر دی، لیکن یہ بلند و بالا پہاڑ بھی انہیں پناہ نہ دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا جس کا نام کنعان بیان کیا جاتا ہے، باغی اور نافرمان تھا، سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آواز دینے پر جواب دیا کہ مجھے آپ کی پناہ درکار نہیں، میں اس بلند و بالا چوٹی کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ متنبہ کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے پناہ کے سوا جو کشتی کی شکل میں آئی ہے کوئی اور پناہ گاہ نہیں، لیکن یہ آخری نصیحت بھی کام نہ آئی۔ پیچھے سے اچانک ایک ہولناک موج اٹھی اور اس کو تنکے کی طرح بہا لے گئی اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پانی کا یہ طوفان خود مستقل عذاب تھا، لیکن اس عذاب پر اللہ تعالیٰ کا مزید غضب ٹوٹ پڑا۔ زمین کے دھاروں کو حکم الہی ہوا کہ اندرون زمین کے بجائے سطح زمین پر نکل پڑیں، اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنی پانی کے دھانے کھول دے۔ نیچے اور اوپر سے پانی دریاؤں کی طرح ابلنا شروع ہوا۔ دیکھتے دیکھتے آنن فانن ساری زمین زیر آب ہو گئی۔ اس غضبناک طوفان میں کشتی نوح نہایت سبک روئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلتی رہی۔ زمین کا ہر ایک متنفس غرق آب ہو گیا۔ آیت ذیل طوفان کی نوعیتیں انہی ہدایات اور حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے سے متعلق ہیں۔ سورہ ہود کی آیت
حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا نحمل فیہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، سوائے ان افراد کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور سوار ہونے والے تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے جس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، اور نوح نے بیٹے کو پکارا اور وہ علیحدہ مقام پر تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی کسی بلند پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو طوفان سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم کو روکنے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، اور حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی گھٹ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ سورہ قمر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا۔ ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور ان کو دھمکایا گیا۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں عاجز ہو چکا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، بس یہ سارا پانی اس کا کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں والی اور کیلوں والی کشتی پر سوار کرا دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی، اور اس شخص کشتی کو تو ہم نے ایک نشانی بنا دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کی خداوندی ہدایت اس طرح دی گئی، قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، اس کا ترجمہ یہ ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہم نے نوح پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جائیں تو یوں کہیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور یہ بھی کہیے، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتاریے اور آپ بہترین جگہ دینے والے ہیں۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں اور آزمائشیں تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قدری شفقت اور اللہ عز و جل کی تنبیہ، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ نابت کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک تباہ کار بچہ ہے، لہٰذا تم اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز آپ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھالوں میں ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح، سلامتی سے اتر جاؤ اور ہماری برکتیں ہیں تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت کے لیے سامان زندگی دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ جامع سفینہ، کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے مسلمان اہل خاندان اور مومنین کی ایک مختصر جماعت اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا موجود تھا۔ یہ کشتی اس عظیم طوفان میں ایک مدت تک چلتی رہی، اس کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا، جس میں ظاہری اسباب کا کار فرمانا تھے،
یہ بات معلوم نہیں کہ کتنے دن یہ طوفان رہا، البتہ الفاظ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر طوفان تھا جس میں کوئی جاندار کشتی والوں کے علاوہ نہ بچا۔ وہ کشتی پہاڑوں جیسے موجوں میں نہایت سبک روئی سے چل رہی تھی۔ کشتی والے اپنی آنکھوں سے باغیوں کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ ان ڈوبنے والوں میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور کافر بیٹے کی صراحت خود قرآن حکیم کی ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں اجمالاً یہ کہہ دیا گیا کہ اہل ایمان کے علاوہ اوروں کو ہم نے ڈبا دیا، بعد کی نسلیں انہیں نجات یا فتنہ کی اولادیں ہیں جو کشتی میں موجود تھے۔ طوفان کا مقصد جب پورا ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کو جب ہلاک کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان اور زمین کو ملا، اے آسمان برسنا بند کر دے اور اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ پانی زمین میں جذب ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب زمین پر اتر آئے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی جو ہمہ گیر ہلاکت خیزی کے بعد از سر نو آباد ہوئی۔ اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور غالباً اس اعتبار سے انہیں حدیث بخاری میں اول الرسول کہا گیا، واللہ اعلم۔ یہ جودی پہاڑی کردستان عراق کے شمال مشرق کی جانب واقع ہے، جو آج بھی جودی پہاڑ جبل جودی کے نام سے معروف ہے۔ قدیم تاریخوں میں بھی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ یہی بیان کی گئی ہے۔ حکیم ارسطو کا ایک مشہور زمانہ شاگرد ایڈونس نے بھی اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں، جنہیں وہ گھول گھول کر مریضوں کو پلاتے ہیں اور مریض شفا پاتے ہیں، واللہ اعلم۔